شہرہ آفاق مصنف امتیاز کلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں پارٹ 18 اینڈ 19 پروفیسرز کی ناک میں دم اور پاور گروپ۔ کالج میں سب ہی شرارتی ہوتے ہیں، میں بھی کافی زیادہ شرارتی تھا، مگر سب سے زیادہ مزہ پروفیسرز کو تنگ کرنے میں آتا تھا۔ ہمارے پروفیسر فزکس کے پروفیسر تھے انصاری صاحب، خاصے بوڑھے آدمی تھے۔ ان کے پڑھانے کا ایک اپنا انداز تھا۔ ایک دن وہ سیل کے بارے میں پڑھا رہے تھے، مجھے شرارت سوجھی۔ میں نے کہا، سر سیل کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ میرے استفسار پر انصاری صاحب بیٹری سیل کے بارے میں فزکس کے قوانین کے مطابق بنائے گئے اصول بتانے لگے، مگر میں نے فوراً انہیں ٹوکا اور کہا، سر جی، میں نے سیل کے بارے میں جو پڑھا ہے وہ آپ کی دی جانے والی معلومات سے کافی مختلف ہے، اور میری معلومات کو کئی پروفیسرز نے بھی کنفرم کیا ہے۔ انصاری صاحب نے دلچسپی اور حیرت سے میری بات سنی اور بولے، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ میری کلاس میں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو فزکس کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات رکھتا ہے اور سیل جیسے ٹاپک پر بھی مختلف زاویہ رکھتا ہے۔ بیٹا، آپ نے کیا پڑھا ہے سیل کے بارے میں؟ میں انصاری صاحب کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے تھوڑی شرمندگی ضرور ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے میں پھر اسی شرارت والے موڈ میں آ گیا اور میں نے کہا، سر جی، سارے ٹیچرز ہی قابل احترام ہیں، اگر ایک ہی چیز کے بارے میں ہر ٹیچر پر مختلف باتیں بتانے لگیں تو مجھ جیسے سادہ سے طالب علم کا کیا ہوگا؟ سر جی، آپ نے سیل کے بارے میں مختلف انفارمیشن دی ہے، مگر بائیولوجی والے ٹیچر نے بتایا ہے کہ سیل کا مطلب ہے جسم کے سیل۔ اکنامکس کے پروفیسر نے پڑھایا ہے سیل کا مطلب ہے فروخت کرنا، اور ہسٹری کے پروفیسر صاحب نے بتایا ہے سیل کا مطلب ہے جیل، اور ہم لوگوں کے مطابق سیل کا مطلب ہے ڈسکاؤنٹ۔ اب سر آپ خود ہی بتا دیں، جہاں پروفیسرز خود متفق نہ ہوں وہاں پر طالب علم کنفیوز نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ میری بات سن کر انصاری صاحب کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور بولے، میں خوش ہوا تھا کہ شاید کوئی ایسا لڑکا کلاس میں موجود ہے جسے فزکس میں دلچسپی ہے، مگر تم تو لطیفہ بازی کرنے لگے ہو۔ فوراً میری کلاس سے باہر نکل جاؤ، خواہ مخواہ تم نے میرا اور کلاس کا وقت برباد کیا ہے۔ ہمارے اردو کے پروفیسر نسیم ہوا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد پروفیسر رفیق سندیلوی اردو پڑھانے آ گئے۔ وہ خود بھی بہت اچھے شاعر تھے اور میں بھی ان سے اصلاح لے لیا کرتا تھا۔ اس وقت رفیق صاحب کی کتاب سبز آنکھوں میں تیر بھی آ چکی تھی۔ رفیق سندیلوی ایک دن ہمیں اردو پڑھا رہے تھے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی یہ تو مجھے یاد نہیں، مگر جب میں متوجہ ہوا، اس وقت وہ اردو زبان میں نون غنہ کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ فقرے کے آخر میں نون غنہ لگانے سے سارا فقرہ ہی بدل جاتا ہے۔ کھانا پکا دو میں نون غنہ لگا دو اور یہ فقرہ کھانا پکا دوں بن جائے گا۔ بازار سے سامان لا دو کے ساتھ نون غنہ لگانے سے بازار سے سامان لا دوں بن جائے گا۔ میں نے فوراً کھڑے ہو کر کہا، حضور، آپ نون غنہ کا قصیدہ پڑھا رہے ہیں جو کہ سائز اور حجم میں اچھا خاصا بڑا ہے، جبکہ ہماری اردو کا حال تو یہ ہے کہ صرف ایک نقطے سے ہی سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور بولے، کسی مثال سے ثابت کرو۔ میں نے کہا، پہلے تو نون غنہ لگا کر
آپ کے بولے گئے فقرے کا مطلب تبدیل کرتا ہوں، مثال سے ثابت کر دوں۔ پھر میں نے یہ شعر پڑھا: ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا۔ پروفیسر صاحب نے کہا: شاباش، اچھی مثال دی ہے، بیٹھ جاؤ، تم ذہین ہو مگر شرارتوں میں خود کو ضائع کر رہے ہو۔ دوسرا واقعہ جو اب میں درج کرنے لگا ہوں، اس وقت کا ہے جب ہمارے پروفیسر نسیم ہوا کرتے تھے۔ ان کا اردو پڑھانے کا طریقہ منفرد تھا۔ ایک دن وہ ہمیں اردو سمجھا رہے تھے کہ آپ کا پیشہ بھی آپ کے انداز گفتگو پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پہلے انہوں نے ایک فقرہ بولا، پھر کہنے لگے: وکیل اسی فقرے کو کیسے بولے گا؟ مثال سمجھانے کے بعد قلم ایک لڑکے کے ہاتھ میں تھما کر بولے: بتاؤ، اگر یہ قلم کوئی وکیل کسی کو دے گا تو کیسے دے گا؟ بہت سارے لڑکوں نے وکیل کا انداز اپنایا مگر وہ کسی سے متاثر نہ ہوئے۔ جب قلم مجھ تک پہنچا تو میں پہلے ہی تیار ہو چکا تھا۔ میں نے قلم کو ہاتھ میں پکڑ کر جھنڈے کی طرح اونچا کر لیا اور قلم کو لہراتا ہوا سیدھا پروفیسر صاحب کے سامنے پہنچ گیا اور بآواز بلند کہا: جناب عالی مرتبت محترم پروفیسر صاحب، ایک عرضی بابت حاضہ قلم آپ کے گوش گزار کرنی ہے، اگر طبع نازک پر گراں نہ گزرے تو۔ پروفیسر صاحب مسکرائے اور بولے: فرمائیے حضور، ہم ہمتاً گوش ہیں۔ میں نے کہا: میں امتیاز احمد ولد ممتاز علی، ساکن گلیانہ، لودھرا، تحصیل گوچر خان، ضلع راولپنڈی، ان 50 لڑکوں کو گواہ بنا کر اپنی رضا سے ہوش و حواس کے ساتھ اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے اور کسی کے دباؤ میں آئے بغیر یہ چیز جو میرے ہاتھ میں ہے، جس کو مختلف ناموں یا عرفیت سے پکارا جاتا ہے، پن، قلم، پینسل یا بال پوائنٹ یا اس سے ملتا جلتا کچھ بھی نام ہو سکتا ہے، اور جس کے مالکانہ حقوق پر میں اپنا پورا حق رکھتا ہوں اور حق ملکیت کی تمام اصل دستاویزات میرے پاس موجود ہیں، جو تقاضا کرنے پر مہیا کیے جا سکتے ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں اپنی اس قلم کا واحد اور اصل مالک ہوں، تو جناب، اپنے مالکانہ حقوق کا استعمال کرتے ہوئے میں یہ قلم، جس کے کور کو عرف عام میں ڈھکن بھی کہا جاتا ہے، آپ کے نام ہبہ کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ ہی اس قلم کے جائز اور واحد مالک اور حقدار ہوں گے۔ آپ کو پورا حق حاصل ہوگا کہ آپ قلم کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اس قلم سے اردو میں میرے 100/100 نمبر لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس قلم کو توڑ کر پھینک سکتے ہیں، اس کو فروخت کر سکتے ہیں، اسے کسی چاہنے والے کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ میں یہاں موجود گواہوں کے سامنے حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ آج سے پہلے تک کہ اس قلم کے تمام معاملات کا خواہ وہ لین دین کے ہوں یا لڑائی جھگڑے کے، ان سب کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں۔ میں ابھی یہاں تک پہنچا ہی تھا کہ پروفیسر صاحب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجانا شروع کر دیں اور ساتھ ہی کہا: واہ واہ، کیا بات ہے، تم نے تو پیشہ ور وکیلوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بہت ہی خوب، دل خوش ہو گیا تمہاری اردو سن کر۔ انہوں نے میری بہت زیادہ تعریف کی اور اس کے علاوہ ایک کتاب مجھے گفٹ میں دی۔ یہ واصف علی واصف کی کتاب تھی، دل دریا سمندر۔ کتاب کے پہلے صفحے پر انہوں نے لکھا: ایک ایسے شاگرد کے لیے جس کی ذہانت نے مجھے حیرانگی کی حد تک متاثر کیا۔ میتھ ہمیں پروفیسر یعقوب صاحب پڑھایا کرتے تھے۔ بڑے ڈیسنٹ سے ٹیچر تھے، صرف پڑھائی سے غرض رکھتے تھے۔ ایک دن وہ ہماری کلاس لینے کے لیے آئے۔
हम लड़कों ने पहले ही तय कर लिया था, आज नहीं पढ़ना। जैसे ही सर ने मैथ की बुक निकालकर एक इक्वेशन को हमें समझाना शुरू किया तो हम सब लड़के यक ज़बान होकर बोले, सर जी आज नहीं पढ़ना, आज नहीं पढ़ना, आज मूड नहीं है। उन्होंने किताब बंद की और बोले, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ कि आज आपने क्यों नहीं पढ़ना? मैं फ़ौरन खड़ा हो गया और बोला, सर जी इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आज हमारे मोहल्ले में चाचा सरवर की गाय ने एक अदद बछड़ा दिया है, तो इस बछड़े की पैदाइश की खुशी में हम आज इस पीरियड में छुट्टी करेंगे। याकूब सर ने घूर कर मुझे देखा मगर मुंह से कुछ ना बोले। चंद लम्हे खामोश रहकर उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर कहने लगे, पढ़ने या ना पढ़ने का फैसला आप लोगों का ही होगा, मगर इससे पहले आप प्लीज़ मेरी एक बात सुन लें। आप लोगों को पता है मैं गोजर खान में रहता हूँ। रात मेरी बेगम की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं इसे लेकर पिंडी सेंट्रल अस्पताल चला गया। सुबह तक मैं वहीं रहा। अभी भी मेरी बेगम अस्पताल में है। आज मेरी सिर्फ एक ही क्लास थी और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही मैं बेगम को अस्पताल में छोड़कर कॉलेज आया हूँ, ताकि आप लोगों की पढ़ाई का हर्ज ना हो। इस क्लास के बाद मैं दोबारा पिंडी जाऊँगा। मैं चाहता तो छुट्टी भी कर सकता था, मगर मैंने नहीं की। अब आप लोग मुझे बताएं, मैं आपको पढ़ाऊं या अब भी आपने छुट्टी करनी है? हमारी हठधर्मी भी इन दिनों इंतहा पर थी। प्रोफेसर साहब की इस पुरअसर तकरीर का भी हम पर कोई असर न हुआ और सबने यही कहा, आज ही छुट्टी करनी है। प्रोफेसर साहब ने क्लास पर एक उदास सी निगाह डाली और बाहर निकल गए। एक और वाकया भी प्रोफेसर याकूब साहब की क्लास का याद आ रहा है। एक दिन जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुए तो हस्बे आदत पूछने लगे, हाँ जी बॉयज़, आज क्या पढ़ना है? मुझे शरारत सूझी। मैंने कहा, गिनती। उन्होंने घूर कर मुझे देखा और हैरत से मेरी तरफ देखकर पूछने लगे, गिनती? मैंने भी कहा, जी हाँ। वो मुस्कुराकर बोले, चलें आज गिनती ही पढ़ लेते हैं। अच्छा, क्या इस क्लास में से कोई बताएगा हम लोग 1 2 3 4 इस तरह क्यों लिखते हैं? हम इन्हें किसी दूसरे तरीके से क्यों नहीं लिखते? मसलन 1 को हम क्यू या एस क्यों नहीं लिख सकते? क्या कोई लड़का जवाब दे सकता है? हम में से किसी के पास भी इसका जवाब न था। फिर उन्होंने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि आपकी क्लास इतनी नालायक है जिसे गिनती भी नहीं आती। चलो आज मैं आपको बताता हूँ गिनती इस तरह क्यों लिखी जाती है। असल में हर अदद में जितने ज़ाविये होते हैं, इस अदद को इतना ही गुना गिना जाता है। जैसे 1 में सिर्फ एक ही ज़ाविया है, 2 में सिर्फ 2, 3 में 3। गो के अब इनकी शक्ल खासी तब्दील हो गई है, मगर शुरू में इसी बुनियाद पर इनकी शक्ल बनी थी। सर की ये तशरीह सुनकर मैंने दिल से इनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मेरे लिए ये मालूमात बिल्कुल नई और हैरान कर देने वाली थी। पार्ट 19 पावर ग्रुप। गवर्नमेंट सरवर शहीद कॉलेज गोजर खान में शहर के अलावा इर्द गिर्द के इलाकों मंदरा, बबोल, जबर भाई खान, सोहावो वगैरह से लड़के पढ़ने के लिए आते थे। मगर सबसे ज़्यादा तादाद जिस तरफ से लड़के आते थे वो गोजर खान तादुल ताला रोड था। इस रोड पर दलमी, गलियाना, चक्री, छीना, ससुराल, चीची, बर्दियाना, कौंदरेला, आहदी वगैरह के अलावा कई छोटे बड़े देहात आबाद थे।
اگر ہم اپنا تعارف اپنے علاقے یا گاؤں کے حوالے سے انفرادی طور پر کرواتے تو کسی بھی گاؤں سے 10 یا 12 لڑکوں سے زیادہ لڑکے کالج نہیں جاتے تھے۔ اس وقت کالج میں زیادہ کنٹرول شہر کے لڑکوں کا تھا، جو خود کو دیہات سے آنے والے لڑکوں سے برتر سمجھتے تھے۔ شروع میں کئی دیہاتی لڑکوں کو شہری لڑکوں نے مارا پیٹا بھی۔ اسی دوران دول تالہ روڈ والے لڑکوں کی ایک میٹنگ بلائی گئی۔ گوجر خان سے دول تالہ، چونکہ یہ ایک بس روٹ تھا، بس گوجر خان سے چلتی اور براستہ گلیانہ دول تالہ چلی جاتی تھی۔ غالباً اب بھی یہ روٹ زیر استعمال ہے، تاکہ دول تالہ روڈ کے تمام دیہات کے لڑکوں کو اکٹھا کر کے ایک تنظیم بنائی جائے۔ ان لڑکوں کی تعداد 150 سے زیادہ تھی۔ میٹنگ میں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ اگر کسی بھی لڑکے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو سب مل جل کر اس کا ساتھ دیں گے۔ میں اس وقت فرسٹ ایئر میں تھا۔ اس تنظیم کے کرتا دھرتا فورتھ ایئر کے لڑکے تھے، مگر میں نے بھی حصہ بقدر حصہ اپنا کردار ادا کیا تھا۔ جب یہ ساری باتیں طے ہو گئیں تو کسی کو خیال تک نہ آیا کہ تنظیم یا گروپ کا نام کیا ہوگا۔ میں نے فورتھ ایئر کے ایک لڑکے سے پوچھا، جناب، اس گروپ کا نام کیا ہوگا؟ وہ لڑکا کالج کے اندر والی کینٹین، جو کہ چاچے کی کینٹین کے نام سے مشہور تھی، میں بچھی ہوئی ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی لڑکوں سے پوچھا، مگر شاید سبھی اس کا نام رکھنا بھول گئے یا قدرت نے کوئی خاص نام سوچ رکھا تھا۔ میرے دوبارہ پوچھنے پر اس لڑکے نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا، جو کہ اس نے چارپائی کے پائے پر رکھا ہوا تھا۔ پائے کو پوٹھوہاری زبان میں پاوا کہا جاتا ہے۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ وہ فوراً بولا، ہمارے گروپ کا نام ہوگا پاوا گروپ۔ بس پھر کیا تھا، ہر وقت ہر طرف پاوا گروپ کے نعرے گونجنے لگے۔ بعد میں یہ گروپ کالج کا سب سے پاورفل گروپ بن گیا۔ ہم لوگ جو پہلے ہی کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، اب تو مزید منہ زور ہو گئے۔ لڑکے ہم سے پوچھتے تھے، پاوا کا مطلب کیا ہے، یہ کس چیز کا مخفف ہے، مگر ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ کسی دوسرے کو کیا بتاتے۔ وہ تو بعد میں بابو رحمان حفیظ نے دماغ لگایا اور پاوا کی تشریح پاورفل انداز، پاورفل اینڈ ونڈرفل ایسوسی ایشن کے الفاظ میں کی۔ پاورفل اینڈ ونڈرفل ایسوسی ایشن، مگر میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ جب یہ نام رکھا گیا تب یہ ایبریویشن کسی کے ذہن میں نہیں تھی۔ ہمارے پاوا گروپ کا اکٹھا اکثر چائے کی کینٹین پر ہوتا تھا۔ وہیں مجھے مرزا نعیم، نوید سجاد، جمیل، اسحاق حسن، عرفان قدیر، راجہ اکرام الحق، مرزا تجمل اور شیخ عابد جیسے دوست ملے۔ ان دنوں کالج میں میری دوستی شیخ عابد اور شہزاد قریشی سے زیادہ تھی۔ ہمارے گروپ میں واحد ایک لڑکا جو مجھ سے بھی زیادہ لمبا تھا، وہ شیخ عابد تھا۔ عابد ہاکی کا بہت اچھا کھلاڑی تھا۔ شہزاد قریشی بھی ہاکی کا بہت اچھا کھلاڑی تھا۔ شہزاد قریشی کا تعلق چونکہ اسلامی جمعیت کے ساتھ بھی تھا، اس طرح کبھی کبھی میں بھی ان کے ساتھ جمعیت کی محفل میں جانے لگا۔ وہاں پر میری دوستی مرزا تجمل، راجہ جواد، زاہد قریشی سے اور زاہد سرفراز سے ہو گئی۔ ان دوستوں کی بھرپور کوشش کے باوجود میں نے کبھی بھی جمعیت کی ممبرشپ حاصل نہ کی، بلکہ اکثر میں ان کی میٹنگ میں آتا اور شہزاد قریشی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا۔ ایک دن زاہد قریشی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، یا تو امتیاز کو جمعیت میں شامل کراؤ یا شہزاد قریشی سے اس کی دوستی ختم کراؤ، کیونکہ امتیاز شہزاد کو ہم سے دور لے جائے گا۔ مگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات پوری نہ ہو سکی۔
نہ تو میں جمعیت کا ممبر بن سکا، نہ ہی شہزاد قریشی سے میری دوستی ختم ہوئی۔ میں کالج آ کر پہلے ہی ہواؤں میں تھا، اور جب سے پاوا گروپ بنا تب سے تو اکڑ اور زیادہ ہو گئی تھی۔ ان سب باتوں نے میری طبیعت میں ایک عجیب طرح کا غرور پیدا کر دیا تھا۔ بس میں کنڈکٹر اگر کسی سواری کے ساتھ بدتمیزی کرتا یا بازار میں کسی غریب کو کوئی تنگ کرتا تو ہم خدائی فوجدار بن کر وہاں پہنچ جاتے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ گروپ مضبوط ہونے کی وجہ سے 40-50 لڑکے اکٹھے کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہ تھا، اور اس کچی عمر میں طاقت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ بس ڈرائیور جو کبھی دولتالہ روڈ والے لڑکوں کو بس کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیتے تھے، اب ہمارے نام سے گھبراتے تھے۔ اس وقت گوجر خان بس اسٹینڈ پر جتنے بھی بدماش اور غنڈے تھے، سب ہم سے آنکھ چرا کر گزر جاتے تھے۔ جب کبھی کسی لڑکے کا بس ڈرائیورز کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا، ہم اکٹھے ہو کر بس اڈے میں چلے جاتے۔ اس لڑائی جھگڑے کا منظر بھی عجیب ہی ہوتا تھا، اور اختتام دلچسپ۔ بس اڈے میں موجود غنڈے بیچ میں پڑ کر صلح صفائی کروا دیتے۔ بات چیت کے دوران ان غنڈوں کا لہجہ اکثر بڑا مہذب اور دھیما ہوتا، جبکہ ہماری بات چیت کا انداز بالکل غنڈوں کی طرح ہوتا۔ شاید یہ بھی ہمارا ایک قومی المیہ ہے کہ طاقتور کے سامنے دب جاؤ اور کمزور کو دبا لو۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس کتاب کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔